اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآل بیتہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ابتدائی نشستیں ہیں اور چونکہ آج 3 سے 4 پروگرام تھے اور کسی حد تک آپ کی خدمت میں پہنچنے میں تاخیر ہوئی. میں مصطفیٰ بھائی سے خواہش کر رہا تھا کہ اگر آج جمعہ کے دن تعطیل رکھی جائے، جیسا کہ ماہ رمضان میں بھی جمعہ کے دن ہمارا درس نہیں ہوا کرے گا، تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ بہتر ہے یہ سلسلہ چلتا رہے. مجھے امکان تھا کہ آج تاخیر ہو جائے گی چونکہ 1 سے 2 پروگرام پہلے تھے اور پھر یہاں کے بعد بھی ہے، تو جتنا بھی وقت بچا ہم کچھ ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں اور تاکہ بعد کے لیے تمہیدیں استوار ہو جائیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ میں نے خواہش کی تھی کہ آج کا دن رخصت لے لی جائے، جمعہ ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان کے بھی جتنے جمعہ ہیں ان میں تعطیل ہوگی، تو آج کے دن کے لیے 3 سے 4 پروگرام اکٹھے تھے. لیکن مصطفیٰ بھائی کی خواہش تھی کہ دوسروں کا یہ کہنا ہے کہ ان نشستوں میں کمی نہ ہو. البتہ میرا یہ ارادہ ہے کہ ہمارا موضوع مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان سے پہلے یہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے چونکہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی شخصی خصوصیات، جس میں آپ کی زندگی کے 4 سال 6 مہینے اور 8 دن یہ حضرت کی نائب امام کی حیثیت سے آپ کی زندگی کی دن، اس کے اہم واقعات، اس کے لیے مستقل ایک جلسہ درکار ہے جس میں یہ بیان کیا جائے کہ ولادت سے لے کر 4.5 برس کی عمر تک امام زمانہ کی زندگی کے جو اہم واقعات عام طور پہ جو کم بیان کیے جاتے ہیں، ایک جلسے میں ہم یہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. پھر ایک اہم سوال کہ کیا عصر غیبت میں امام زمانہ کا نام میم ہے میم دال لیا جا سکتا ہے، جائز ہے؟ بہت ساری ہماری روایات خود اصول کافی سے ہیں، کتاب الغیبت سے ہیں، غیبت نعمانی، بحر الانوار کی 51 نمبر جلد، بہت زیادہ روایات ہیں. کفر کہا گیا، نام لینے کی شدید ممانعت کی گئی. کیا ہر حالت میں منع ہے یا تقیہ کی صورت میں امام زمانہ کا نام لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اس منع کی حکمت کیا ہے؟ کیا عہد غیبت میں اس زمانے میں جب کہ امام زمانہ کی جان کو دشمنوں کا خطرہ لاحق نہیں ہے تو کیا اب ان کا نام لیا جا سکتا ہے یا نام نہیں لیا جا سکتا؟ ایک یہ مسئلہ میں چاہتا ہوں ضروری ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے. عام طور پہ بہت سارے افراد نام حضرت کا پکارنے میں آپ کے نام سے احتیاط برتتے ہیں. اس کی حکمت، فلسفہ اور علماء جو بزرگان محققین ان کی آراء اور نظریات یہ بیان کریں گے. پھر تیسرے مرحلے میں خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی امامت کا آغاز، اور جیسے ہی آپ کی امامت کا آغاز ہوا ساتھ ہی آپ کی غیبت صغریٰ کا بھی آغاز ہو گیا، جو ایک کم 70 سالوں پر مشتمل ہے. اگر نائبین کی ضرورت ہے تو پھر اس نیابت کے سلسلے کو طول کیوں نہیں دیا گیا؟
مثلا 4 نائب ہیں تو 5 6 7 8 10 12 اس ترتیب سے اس عرصے کو 200 سال 150 سال 250 سال تک طول کیوں نہیں دیا گیا؟ ایک خاص وقت تک کیوں طول دیا گیا؟ پھر یہ سوال کہ جب امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 74 برس بنتی ہے، 4.5 برس نائب امام کی حیثیت سے اور ایک کم 70 سال آپ کی غیبت صغریٰ کا عرصہ۔ تو اس کے بعد جب آپ کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے جس میں آپ نے نیابت کی نفی کی، 74 برس کی عمر، تو جب امام کی عمر غیبت کبریٰ کے وقت 74 برس ہے تو ہمارے پاس جتنی بھی روایات ہیں ان کے مطابق جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، آپ کا قیافہ، آپ کی جملہ علامات بیان کی گئی، میں ایک ایک کر کے وہ چیزیں بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، اور سنی اعتبار سے یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عمر مبارک جیسے ایک 40 سال کا جوان ہوتا ہے اس طرح سے ہوگی۔ تو اس فرق کا فلسفہ کیا ہے کہ عہد غیبت میں، غیبت کے وقت اگر عمر 74 سال بن رہی ہے تو وقت ظہور، اور یہ جو امام زمانہ کی غیبت ہے، کیا آپ کی غیبت ظہور کے اپوزٹ ہے، ظہور کے بالمقابل ہے، یا حضور کے بالمقابل ہے؟ بہت سارے افراد ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ غیبت بمقابلہ در مقابل حضور ہے، نہ، غیبت ظہور کے برابر میں نہ حضور کے مقابلے میں۔ میں نے جو روایات دیکھی اور آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ان امام کی جتنا بھی عہد غیبت ہے، عرصہ غیبت ہے، اس سارے عرصے میں امام نے ایک مرتبہ بھی حج بیت اللہ کو ترک نہیں کیا ہے۔ باقی اس کی روایات اور مثالیں، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ عہد غیبت صغریٰ میں امام زمانہ کی ملاقات کن کن شخصیات سے ہوئی، اور نائب امام کی حیثیت سے بچپنے میں جو امام کی ملاقاتیں ہوئیں، آپ سے سوالات پوچھے گئے 4.5 برس کی عمر کے دوران کے، ان میں سے اہم ترین ہم آپ کی خدمت بیان کریں گے۔ اور پھر طول عہد غیبت کبریٰ میں، یعنی 74 برس کی عمر سے لے کر آج تک اس عرصے میں جن برجستہ شخصیات نے امام سے مسائل دریافت کیے، مثلا فقہی مسائل جو آپ سے پوچھے گئے، کلامی مسائل جو پوچھے گئے، امام زمانہ میں کس مرحلے میں کس کی کس طرح سے مدد کی گئی، بحرین کے مومنین کی مدد امام زمانہ نے کس طرح فرمائی اس وقت، اور اس طرح کی اہم جو روایات ہیں وہ بیان کریں گے۔ مثلا خود کن کن شخصیات کی ملاقات ہوئی، جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کی عراق کے سفر میں امام زمانہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آیت اللہ مرشی نجفی کا امام زمانہ سے یہ پوچھنا کہ کیا ہم حالت قنوت میں جب نماز میں قنوت پڑھتے ہیں تو کیا باقی دعاؤں میں آپ مستحب اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرتے ہیں، لیکن قنوت میں ممانعت ہے، اس ممانعت کی حکمت، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے چند ایک فقہی سوال، چند ایک تاریخی سوال، چند ایک کلامی سوال جو امام زمانہ سے محققین، فضلاء، بزرگان، عرفاء، زہاد، انہوں نے مختلف طول تاریخ میں پوچھے، امام نے کیا جواب دیے، آپ کی ملاقاتیں، یہ بیان کریں گے۔ پھر ایک اہم موضوع جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ اب تک سینکڑوں افراد مہدویت کا دعویٰ کر چکے ہیں، آپ کے پاکستان میں ہوا، عراق میں ہوا، شام میں ہوا، ایران میں ہوا، باقی دنیا کے مختلف خطوں میں ہوا، تو کبھی بھی کوئی جھوٹا شخص ادعا کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ امام زمانہ کی جو علامات ہیں، خود شخص سے ذات امام زمانہ کی خصوصیات، اور پھر جو آپ کے ظہور کی علامات ہیں، ان میں سے بعض علامات غیر حتمی اور غیر یقینی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ پیش آئیں، وہ بھی ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، اور امام زمانہ کے ظہور کی جو حتمی علامات ہیں کہ جنہوں نے 100% انجام پانا ہے، انہیں بھی بیان کریں گے۔ پھر باقی آئمہ کے ساتھ جو مماثلت ہے امام زمانہ کی، اس کی حکمتیں، بالخصوص سرور و سالار شہیدان امام عزت، امام حریت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ امام حسین علیہ السلام، سب سے زیادہ مشابہت عمل میں، کردار میں، گفتار میں امام زمانہ کی جو روایات میں بیان کی گئی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیان کی گئی، یہاں تک کہ امام حسین کوفہ جا رہے تھے اور کوفہ کو اپنا پائے تخت قرار دے رہے تھے بے عینی۔ اسی طرح سے ہماری تمام تر روایات کا اجماع ہے اس بات پر کہ امام زمانہ بھی کوفہ کو پائے تخت قرار دیں گے۔ امام حسین اگرچہ کوفہ تک نہ پہنچ سکے اور کوفہ پہنچنے سے پہلے کربلا میں شہید ہوئے، لیکن امام حسین علیہ السلام امام زمانہ کا ظہور اگرچہ خانہ کعبہ میں ہوگا
اور سب سے پہلے امام خانہ کعبہ میں جو بیان فرمائیں گے اور جس طرح سے بیعت کا آغاز ہوگا اور جو گفتگو ہوگی، اس کے بعد امام کا یہ سفر جس میں 313 آپ کے جرنیل ہیں جو دنیا کے مختلف نکات سے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، اور 10,000 وہ مجاہدین کہ جو امام کے ہاتھ پر پہلے مرحلے میں بیعت کریں گے، ان کا تعلق کن قبائل سے ہوگا، کن خطوں سے ہوگا۔ آج خار کی طرف سے سوال تھا کہ جو دیگر اسلامی فرقوں کے افراد ہیں تو وہ تو پاک تر ہیں، اہل کتاب عیسائی وہ تو غیر مسلم ہیں، اہل کتاب ہیں تو کافر تو نجس ہوتا ہے۔ پہلے یہ فقہی مسئلہ جان لیں کہ ہرگز اہل کتاب نجس نہیں ہے، اس میں فقہا کی آراء نظریات، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ خود فقہی کتابوں میں توضیح المسائل میں اور باقی فقہی رسالوں میں یہ دیکھ لیجئے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ جب وہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو بحیثیت عیسائی بیعت کریں گے، نہ۔ جو عیسائی جوان امام حسین کی نصرت کر رہا ہے تو جس وقت وہ امام حسین کے ناصرین میں سے ہے تو اس کا عیسائیت سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حضرت کی بیعت کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسلام امام حسین کے جنہوں نے ساتھ دیا جناب وہب کلبی ہیں۔ اس طرح سے جناب زہیر ابن کین عثمانی العقیدہ تھے، پہلے عثمان بن عفان کو خلیفہ حق مانتے تھے اور مولا متقیان کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ امام حسین کی نصرت میں آئے اور آپ کے ساتھی ہوئے اور شہید ہوئے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب بھی اسی عقیدے پر؟ نہ، یہ جو کہا گیا ظاہر ہے کہ وہ اسلام قبول کریں گے، اور بعد از قبول اسلام دیکھیے شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب عدل الہی میں جو کفر اور اسلام کی تقسیم بیان کی ہے اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کافر اور مسلمان کی وہ تقسیم نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے، نہ، یہ روح قرآن سے متصادم ہے۔ میں اس کے لیے آپ 20 آیات قرآن مجید کی آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں کہ کافر کون ہے قرآن مجید کی نگاہ میں اور مسلمان کون ہے قرآن مجید کی نگاہ میں۔ قرآن نے کسے کافر کہا ہے؟ کلمہ پڑھ لینا یہ معیار اسلام نہیں ہے، اور کلمہ نہ پڑھنا یہ معیار کفر نہیں ہے۔ بہت سارے افراد کلمہ پڑھ کر کافر بن گئے اور بہت سارے افراد کلمہ نہ پڑھ کر، کلمہ نہ پڑھ کے مسلمان ٹھہرتے ہیں۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے قرآن مجید کی آیات کے سائے میں، یہ کتاب آپ کے گھروں میں موجود ہوگی، شہید مطہری کی کتابوں میں سے اہم ترین کتاب ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ یعنی آپ کی اکثر کتابیں آپ کی تقاریر کا مجموعہ ہیں، آپ کے دروس اور آپ کے لیکچرز کا مجموعہ ہے، لیکن شہید کی یہ کتاب وہ جو آپ نے بطور خاص اسلام کے نصاب کے طور پر، جیسے مقدمہ بر جہانبینی اسلامی، شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب جو انہوں نے اسلام شناسی کے لیے، کوئی مسلمان اگر اسلام کو نظام اور سسٹم کے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے، غیر مسلم کوئی بھی دانشور اسلام کو ایک مکتب کے طور پر، منشور کے طور پر سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے 6 کتابوں کا مجموعہ مقدمہ بر جہانبین اسلامی شہید مرتضیٰ مطہری نے تحریر کیا، اور باقی کتب وہ لکھ رہے تھے کہ اسی اسنا میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور یہ سلسلہ مکمل نہ ہو سکا۔ اسی طرح سے آپ کی اہم ترین کتاب عدل الہی ہے۔ عدل الہی میں جناب شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ ملاک اور معیار بیان کیا کہ ایک شخص جس کا تعلق مثلا آپ دیکھ لیجئے یورپ سے ہے، آسٹریلیا سے ہے، قطب شمالی سے ہے، قطب جنوبی سے ہے، ابھی تک اس نے سرے سے اسلام کا نام بھی نہیں سنا ہے، لیکن بحیثیت انسان اپنی پاک فطرت اور خداداد عقل کے نتیجے میں وہ تہیہ کرتا ہے کہ مجھے میری زندگی میں جو بھی حق لگے گا، جو بھی میری عقل مجھے راستہ دکھائے گی، اور میری عقل اور میری فطرت عقل سلیم مجھے جس مقصد اور منزل تک پہنچائے گی، خواہ وہ میرے آبائی عقائد سے متصادم ہی کیوں نہ ہو، ٹکراتا ہی کیوں نہ ہو، اگر میری عقل نے قبول کیا اور عقل خالص مجھے وہاں تک پہنچاتی ہے تو میں اسے قبول کروں گا، خواہ میرے آبائی عقائد کے خلاف ہو، سماج نے جو مجھے عقیدہ دیا، معاشرے نے، سوسائٹی نے، استادوں سے، ادھر ادھر سے جو میں نے عقائد حاصل کیے، اگر میری فکر، تدبر، تعقل اور مطالعہ، غور و فکر، تتبع، تفحص کے بعد میں پہنچتا ہوں، بے شک میری ہر بات کے، ہر نظریے کے، ہر عقیدے کے خلاف ہو، میں اسے قبول کروں گا، اور منزل تک پہنچنے سے پہلے اگر ایسے شخص کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اسلام پر مرا ہے۔ اور ایک شخص بظاہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن حق کا انکار کرتا ہے، حقیقت کا انکار کرتا ہے، بظاہر کلمہ گو ہے لیکن بباطن کافر ہے، کافر جو حقیقتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے کفر اور اسلام کی تقسیم درست نہیں ہے۔ اس لیے جب خود جناب عیسیٰ کے ہاتھ پہ وہ بیعت کریں گے، جناب عیسیٰ جن کے وہ مقتدی ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، جب دیکھیں گے یہی عیسیٰ یوسف زہرا منجی عالم بشریت اپنے زمانے اور اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جس ہستی کا سر، جس کو ہم اپنا قائد اور رہبر اور امام تسلیم کر رہے ہیں، وہ خود کسی اور کے آگے اپنی پیشانی کو خم کر رہے ہیں، کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، تو وہ بھی تسلیم ہو جائیں گے۔
یورپ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حق شناس ہیں، حق پسند ہیں. آپ دیکھ لیجئے خود سید جمال، سید قطب، ان شخصیات نے بھی الفاظ استعمال کیے اپنی زندگیوں میں. سید قطب کہتے ہیں، سید جمال نے بھی یہ لفظ کہے کہ میں جب اسلام کو تلاش کرنے کے لیے گیا، پہلے مسلمان ڈھونڈے کہ مسلمان کہاں ہے، تو وہ مجھے ایشیا میں ملے، اور جب میں اسلام کی تلاش میں نکلا تو مجھے ایشیا میں نہیں ملا، جا کے یورپ میں ملا. یہ مسلمان داڑھی بھی ہے، مثلا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پیسے جمع کر کے حج پہ جائیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن انتہائی بددیانت، وعدہ کی پاسداری نہیں کرتے. قرآن فرماتے ہیں قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو قتل کر دو. ان کا جرم کیا ہے؟ یہ قرآن فرما رہے قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم، کفر کے اماموں کو قتل کر دو. یہ نہیں کہا کہ ان کا ایمان نہیں ہے، فرمایا فانہم لا ایمان لہم، چونکہ یہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. دیکھ لیجئے ہم اپنی سوسائٹی میں، مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں ٹوپی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لوٹا بھی ہے، داڑھی بھی ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، نہ اسلامی اقدار، نہ اخلاقی قدریں، نہ قرآن مجید کی تعلیمات. یورپ میں جائیے، وہاں کی سڑکیں دیکھیے، پھر اپنے شہروں میں آ جائیے، اپنے علاقوں میں چلے جائیے، یہاں کی سڑکیں دیکھیے، ان کا طرز بود و باش دیکھیے، اپنا طرز بود و باش دیکھیے، ان کی معاشرت دیکھیے، اپنی معاشرت دیکھیے، ان کا لیونگ سٹائل دیکھیے، اپنی لیونگ سٹائل دیکھیے. وہاں جرأت اظہار ہے، کھلم کھلا ایک دوسرے کے چہرے پر بات کرتے ہیں. یہاں پر اخلاقی جرأت کا فقدان ہے، پس پشت بات کریں گے. قرآن مجید غیبت کی کس طرح سے مذمت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اے مومنین ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تو تم کراہت کرو گے. غیبت کرنا ایسے ہی ہے. آپ جائیں، جو افراد وہاں پہ رہتے رہے ہیں، جن کو اندازہ ہے نہ سرے سے وہاں پہ غیبت کا کلچر نہیں، عادت نہیں ان کو، نہ کم تولنے کی بیماری. ابھی ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا ہے، ایک طرف روزہ چل رہا ہے، دوسری طرف بددیانتی، کم فروشی پوری عروج پر ہے، دھوکہ دہی. آپ دیکھ لیجئے، مثلا اگر میں کہوں آپ کسی بھی دکاندار کے پاس چلے جائیے، یہ گلاس خریدنا چاہتے ہیں آپ، اگر اس گلاس کی قیمت 100 روپے اور میں 120 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اس سے کہوں کہ اس کی قیمت میں نے 100 میں خریدا ہے، 120 میں تمہیں بیچوں گا، یہ درست ہے. یا میں اسے قیمت خرید نہ بتاؤں کہ میں نے کتنے میں خریدا ہے اور 120 میں اسے بیچوں، تب بھی درست ہے. اور اگر میں اسے کہوں کہ نہ 120 کی تو میری اپنی خرید ہے، 115 کی تو میری اپنی خرید ہے، 118 119 کا تو میں نے خود خریدا ہے، تو آپ کو کیسے دے دوں؟ تو فقہی اعتبار سے دیکھ لیجئے معاملہ باطل ہو جائے گا. اب جتنی بھی رقم آئے گی یہ حرام ہے. حرام خوری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ چوری کر کے، ڈاکہ مار کر نہ حق کسی کا مال کھائیں، نہ کم تولنا یہ بھی مال حرام ہے. اور اگر آپ نے کم کسی چیز کی قیمت آپ نے کم میں خریدی اور زیادہ بتا رہے ہیں، یہ بھی شرعاً معاملہ باطل ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر کہ کوئی انسان کسی جگہ پر کام کر رہا ہے، مزدور ہے، 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے اور 8 گھنٹے خالص اس نے کام کرنا ہے، یہ طے ہے. اور ان 8 گھنٹوں میں وہ 15 منٹ جو ہے وہ فون سننے میں لگا دے، یا لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دے. عام دنوں میں گھر میں پڑھے تو جلدی جلدی نماز پڑھے، اور ادھر چلو جو کام سے تھوڑی دیر بچ جاتے ہیں، نوافل بھی پڑھنا شروع کر دے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے. یہ اس میں حرام کی شمولیت ہو گئی ہے. اگر کوئی شخص مہمانی پر بلائے، گھر میں کھانے پہ بلائے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس نے صرف مجھے بلایا، یا زیادہ سے زیادہ اپنی زوجہ ماجدہ کو ساتھ لے کے چلے جائیں، اور انسان اللہ لشکر لے کے چلا جائے، بچے ہمراہ لے کے چلا جائے خلاف توقع، تو اب اگر یہ تجاوز کرے گا اور اس کی امید کے خلاف جانتے ہوئے اور اندازہ رکھتے ہوئے زیادہ افراد کو لے کے جائے گا، فرض کر لیجیے اگر مہمان کے، میزبان کے مد نظر یہ ہے کہ یہ 2 روٹیاں کھائیں گے اور یہ روٹین میں اتنا ہی کھاتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد چلو آج زیادہ دعوت اڑاتے ہیں، تجاوز کرے گا، فقہی اعتبار سے یہ اس کا کھانا حرام ہے. یہ قدریں ہمارے معاشرے میں مفقود ہیں. جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، تہمت ہے، کتمان حق ہے، جرأت اظہار کی کمی ہے. اسلام صرف کلمے کا نام نہیں ہے، اسلام ظاہری ورد اور وظیفوں کا نام نہیں ہے، اسلام لوٹے اور داڑھی اور تسبیح میں نہیں ہے، جائے نمازوں میں نہیں ہے. اسلام منشور حیات ہے، اور یہ منشور حیات زندگی کے ایک ایک شعبے میں نظر آنا چاہیے. انفرادی زندگی میں، گھر کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، باہر گلی میں، آفس میں، بازار میں، ہر مرحلے میں
چونکہ خواہر نے یہ سوال کیا تھا، اس ضمن میں نے ان کو یہ مختصراً جواب دیا. تفصیل عرض کروں گا لیکن چند مراحل اور عرض کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. پھر ضروری ہے کہ ہم امام زمانہ کی جو حتمی علامات ہیں آپ کے ظہور کی ان کو بیان کریں. جیسے لشکر سفیانی کا خروج ہے اور کس مقام پر اس کی طغیانی ہوگی، نابودی ہوگی مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور اس کی ہلاکت کی وجہ کیا ہوگی، کون کون امام کی نصرت میں اٹھے گا، کون کون امام کے مقابلے میں آئے گا. یہ سارے مراحل ہم بالتفصیل آپ کی خدمت بیان کریں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا موضوع آگے بڑھے گا تو ہم ماہ مبارک رمضان میں بھی اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور جب تک کسی حد تک یہ موضوع ہمارا مکمل نہیں ہوتا ہم کوئی بھی دوسری بات انشاءاللہ شروع نہیں کریں گے، اگر آپ آمادہ ہوئے، راضی ہوئے، تیار ہوئے اس مقصد کے لیے. پھر ظہور کے بعد امام زمانہ کس نقطے سے اپنے جہاد کا آغاز کریں گے. پہلے مرحلے میں کون آپ کے مقابلے میں آئے گا، آپ کے ناصرین کون ہوں گے، کن مراحل میں لڑیں گے، کس طرح سے لوگوں کی آزمائش ہوگی، کس طرح سے امتحان ہوگا. خواتین تشریف فرما ہے، خواتین کی کتنی شرکت ہوگی اور کون کون سی خواتین ساتھ دیں گی، اور تاریخ انسانی کی وہ کون سی خواتین ہوں گی جنہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے اور پھر وہ اٹھ کر وہ امام زمانہ کی نصرت کریں گی. مومنین میں سے کون کون سی شخصیتیں ہیں یہ بیان کیا گیا، اس کو ہم بیان کریں گے. اور پھر مدینہ فاضلہ کا تصور، امام جب قیام فرمائیں گے، حکومت اسلامی قائم ہوگی تو اس کا نقشہ کیا ہوگا. آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کا عملی طور پر تحقق عہد امام زمانہ میں ہوگا. امام زمانہ کا مقصد بعینی وہی ہے جو 1,24,000 انبیاء کا مقصد ہے، جو خود آپ کے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام کا مقصد بعثت ہے. ختمی مرتبت بھی انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے ہے، انسانیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے آئے، لیکن ختمی مرتبت اجتماعی طور پر بشر کو درجہ کمال تک نہیں پہنچا سکے اور نصاب کمال انسانیت مکمل نہ ہو سکا. انفرادی طور پر، شخصی طور پر چند نمونے ختمی مرتبت کے عہد میں ایسے پیش آئے، سامنے آئے جنہوں نے کمال کے مراحل طے کرے، لیکن کلی طور پر، اجتماعی طور پر کمال کی یہ مراحل طے نہ ہو سکے. امام زمانہ کی ظہور کی جو حکمت استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے جو آپ کی غیبت کا فلسفہ بیان کیا، آپ کے قیام کا فلسفہ بیان کیا، حتی مہدویت کی ضرورت کا مسئلہ بیان کیا، وہ یہ کہ امام زمانہ باقی انبیاء کی نسبت، خود ختمی مرتبت کی نسبت اجتماعی طور پر عقل انسانی کو، فطرت انسانی کو درجہ کمال تک لے کے جائیں گے اور پہنچائیں گے. اجتماعی شکل میں ختمی مرتبت انفرادی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف انسانیت کو اجتماعی طور پر درجہ کمال تک پہنچائیں گے. اس مدینہ فاضلہ میں عقل بشر، فطرت انسانی درجہ کمال پر ہوگی. عدل و انصاف کی جو کیفیات ہیں کہ کس طرح سے ایک خاتون اگر چاہے تو تنہا مشرق سے مغرب تک کا سفر کرے لیکن کوئی اس کے ساتھ تعرض کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے باقی خد و خال کس طرح سے فیصلے ہوں گے عہد امام زمانہ میں. اور پھر امام زمانہ کی حکومت کتنا عرصہ تک قیام پذیر رہے گی، اور جب ہر طرف عدل و انصاف کی حاکمیت ہو جائے گی اور ظلم مغلوب ہو جائے گا تو پھر کس طرح سے امام زمانہ کو شہید کیا جائے گا. شہید کرنے والی خاتون کون ہے اور آپ کس شہادت کی کیفیت کیا ہوگی، اور کیوں پھر حضرت امام زمانہ کی نماز جنازہ سے متعلق پھر موضوعات اور باقی پھر رجعت سے متعلق موضوعات اور اس طرح کے اہم ترین بہت سارے سوالات. اور خود اہل تسنن میں سے کون کون سی برجستہ شخصیتیں ہیں کہ جو امام زمانہ کی موجودیت کے قائل ہیں، جن میں سے عظیم الشان شخصیت جن کا بہت بڑا نام ہے دنیا تفسیر میں، دنیا حکمت میں، فلسفہ میں، دنیا عرفان میں، جو ناقابل فراموش شخصیت مانی جاتی ہیں اور ان کے عزت و احترام ہے، وہ محی الدین ابن عربی ہیں. میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طرح سے فتوحات مکیہ میں انہوں نے امام زمانہ سے متعلق کس دقت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں، ان کا تولد ہو چکا ہے. یہاں تک کہ جب امام علی نقی کا نام لکھا انہوں نے امام زمانہ کے شجرہ کو بیان کرتے ہوئے فتوحات مکیہ میں تو بالنون بریکٹ میں یہ لکھا ہے نون کے ساتھ، امام محمد تقی کے ساتھ تا کے ساتھ لکھا. اور علامہ شعرانی نے ان کی کتاب فتوحات مکیہ کی اس جلد کا حوالہ دیا، وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ بہت بڑی خیانت کی گئی کہ اب فتوحات مکیہ کے جتنے بھی ایڈیشنز ہیں ہمارے پاس ان میں سے حذف کر دیا گیا. البتہ ایک مفتی ہیں پاکستان کی جو بڑی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے، وہ مفتی سعید صاحب نے قائم کی ہے، جو آپ کے وزیر اعظم صاحب کا جو پچھلا نکاح جنہوں نے پڑھایا تھا، مفتی سعید صاحب.
ان کی لائبریری دارالندوہ کے عنوان سے اسلام آباد میں 6 منزلہ ایک بہت وسیع و عریض لائبریری ہے. انہوں نے اس مسئلے پہ واقعاً عدالت کا ثبوت دیا اور وہ نسخہ بھی تلاش کر لیا جس نسخے میں محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں امام زمانہ کی موجودیت کا اعتراف کیا. یہاں تک کہ محی الدین ابن عربی نے یہ بیان کیا کہ میں نے مسجد جامع دمشق میں زیارت کی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج الشریف کی. اور بڑے بڑے اکابرین، سواد اعظم، جمہور اور اہل تسنن کی بڑی بڑی برجستہ شخصیتیں جو امام زمانہ کی موجودیت کی قائل ہیں، نہ صرف اور صرف مہدی موعود پہ آ کے روکے، ان سے متعلق بھی بیان کریں گے. لیکن اب پہلا مرحلہ، ابتدائی مرحلہ، خود جو اساسی بات ہے وہاں سے کچھ باتیں کر کے میں آج کی گفتگو کو یہاں پر روک دوں گا. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر. ایک یہ کہ آقا جب تشریف لائے شب براءت 15 شعبان کو ہمارے علماء کے نزدیک سید ابن طاؤس انہوں نے الاقبال میں، مصباح المتہجد میں، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بیان کیا کہ شبہ قدر کے بعد افضل ترین رات تاریخ انسانی میں وہ شب برات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن مجسم کا، قرآن ناطق کا اس دنیا میں تشریف آوری. وہ وجہ شرف جو شب قدر کو حاصل ہے وہی وجہ فضیلت شب برات کو حاصل ہے، نیمہ شعبان کو. اگرچہ میں نے دیکھا بعض اہل حدیث علماء جن میں سے خود مولانا اسحاق مدنی صاحب اور اس طرح کی شخصیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ خود ساختہ فضیلت نہ. ہماری تمام تر روایات متفق ہیں اس بات پر. علامہ مجلسی سے چلے جائیے، شیخ عباس قمی ہیں، سید ابن طاؤس ہیں اور دوسری برجستہ شخصیتیں، سب نے ہم پلہ قرار دیا شب برات کو، شب میلاد امام حسین کو شب قدر کے ساتھ. اور یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں روایت بیان کی، جیسا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے جناب ام حبیبہ سے کہا کہ آپ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کیجئے، اور جناب ام حبیبہ جب سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کر رہی تھی تو دیکھا کہ خود امام زمانہ بھی سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت فرما رہے. کیا حکمت ہے کہ وقت ولادت امام زمانہ نے سورہ قدر کی تلاوت کی، اور کیا حکمت ہے کہ جناب حکیمہ خاتون کو کہا گیا کہ اس مرحلے پر آپ بھی اپنی زبان سے سورہ قدر کی. روح شب قدر اور روح شب برات یہی مماثلت ہے. جس طرح سے شب قدر سے متعلق ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خمینی بہت شکر نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہاں پر قدر سے مراد ذات خدا ہے، لیل سے مراد ذات فاطمہ الزہرا ہے. شب قدر یعنی ذات فاطمہ، حجاب التوحید، حجاب خدا. قدر یعنی ذات خدا، لیل یعنی ذات فاطمہ. انا انزلناہ، یہ شب قدر ایک اعتبار سے یہ زمانی اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے کہ زمانے کے ایک حصے میں اس میں قرآن کے یہ نسخے اترے. البتہ جو قرآن شب قدر میں اترا ہے یہ الفاظ کی شکل میں نہیں آیا. یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ شب قدر قرآن اترا ان لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، نہ. شب قدر میں، ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ الفاظ، حروف، کلمات اور عبارت کی شکل میں نہیں تھا. یہ قرآن کا نزول جوامع الکلم کی صورت میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. مفاہیم قرآن القاء ہوئے قلب مصطفیٰ پر شب قدر میں. باقی جو نزول تدریجی کے اعتبار سے 23 سالوں میں قرآن ٹکڑوں کی شکل میں جن لفظوں کے ساتھ نازل ہوا وہ ہمارے پاس ان لفظوں کے ساتھ بے عینی موجود ہیں. ترتیب وہ نہیں ہے جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا. پہلے سال ختمی مرتبت کی نبوت اور بعثت کے پہلے سال 36 صورتیں نازل ہوئیں، لیکن آپ دیکھ لیں ان 36 صورتوں کو لے جا کے آخر میں رکھا گیا. سوائے سورہ مبارکہ الحمد یہ پہلے سال میں نازل ہوئی، لیکن سب سے پہلے سورہ الحمد نازل نہیں ہوئی. تو ترتیب کے اعتبار سے یہ فرق ہے. جو ترتیب نزولی ہے وہ ترتیب نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں نہ ایک لفظ کم ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہے. ماہ مبارک رمضان کی عزت اور فضیلت کا راز روزہ نہیں ہے. روزوں کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کا یہ احترام نہیں ہے. عام طور پر ہمارے میڈیا میں، ٹیلی ویژن چینل پر اینکر پرسن بیٹھ جائیں گے، کوئی اداکار آ جائے گا، فنکار آ جائے گا، ان کا سارا محور و مرکز اور فوکس یہ اس بات پہ روزہ روزہ روزہ.
گویا یہ تعارف پیش کیا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ، روح، حکمت روزے، نہ ایسا قطعاً نہیں ہے. ماہ رمضان کے احترام کا راز روزے نہیں ہے. ماہ رمضان کے روزے خود کسی اور شے کے احترام میں، اور وہ نزول قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا نزول باعث بنا کہ اس مہینے میں پروردگار نے روزوں کو فرض کیا گیا. اور روزوں کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ روزے اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنین، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پچھلوں پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ فلسفہ وجوب صیام کیا ہے؟ کیوں اللہ نے روزے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے اللہ نے ہم پر کیوں فرض کیے؟ ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں سال بھر میں ہم کھاتے پیتے ہیں تو پھر اب کھانے کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، پینے کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، تو بیلنس برابر کرنے کے لیے اور توازن برقرار کرنے کے لیے پھر اللہ کہتا ہے کہ چلو ایک مہینے میں ذرا مسلمانوں کو کھانے میں روکا جائے تاکہ وہ خوراک کی کمی پوری کی جائے. اتفاق سے مسلمان باقی 11 مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ کھاتے ہیں. پھر کیوں روزے فرض کیے اللہ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی بن جائے. روزوں کے وجوب کا فلسفہ تقوی ہے. تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے جیسے تفسیر نمونہ میں یہ معنی کیا گیا. تقوی کا معنی خوف نہیں ہے. تقوی کا معنی پرہیزگاری نہیں ہے. استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے تعجب کیا ہے، کہا میں حیران ہوتا ہوں یہ مسلمان علماء نے تقوی کا معنی ڈر کب سے کر لیا؟ لغت کی کسی بھی کتاب میں تقوی کا معنی ڈر نہیں ہے. اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پرہیزگاری نہ، تقوی کا معنی پرہیزگاری نہیں ہے. تقوی کا معنی خوف نہیں ہے. تقوی کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بیان کیا، جو مفردات راغب کی سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، کہ قرآن کے مفسرین جو بھی سنی شیعہ عالم قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہے وہ مفردات راغب سے بے نیاز نہیں. انہوں نے تقوی کا معنی نگہداشت کیا ہے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جب بھی تقوی سے متعلق بات کی ہمیشہ اسی معنی میں استعمال کیا. تقوی حفاظت، تقوی نگہداشت. مولا علی نے تقوی کو قلعہ قرار دیا. قلعہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو بچاتا ہے. قرآن نے تقوی کو لباس قرار دیا. لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی سردی کے اثرات سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، بچاتا ہے. تقوی مشق نہیں ہے جیسے عروج السعادہ میں جو اخلاق کی پرانی کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں. مثلا یہ لکھا گیا کہ ہمارے بزرگ علماء وہ پرگوئی سے بچنے کے لیے، زیادہ باتوں سے بچنے کے لیے، چونکہ زیادہ باتیں کرنا منع ہے، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، اس کی مذمت کی گئی. مولا علی فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل کامل ہو جائے تو باتیں کم ہو جاتی. جو ناقص العقل ہے وہ زیادہ بولتا ہے. پرگوئی کی شدید ممانعت ہے. من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے. ومن کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کی حیا کم رہ جاتی ہے. ومن قل حیاؤہ قل دینہ، جس کی حیا کم رہ جائے پھر اس کا دین بھی کم رہ جاتا ہے. ممانعت ہے پرگوئی سے. تو علماء پرگوئی سے بچنے کے لیے منہ میں کنکریاں بھر لیتے تھے. علامہ نراکی نے جو اخلاق کی بہترین کتاب مانی جاتی ہے عروج السعادہ، اس میں لکھا ہے کہ تقوی کی مثال ذکر کی. لیکن شہید راہ خدا، عظیم الشان محقق، دانشور، فیلسوف اور فقی اور مفسر شہید مطہری نے فرمایا کہ تقوی نہیں ہے، یہ مشق تقوی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کی تمرین ہے، مشق ہے، اسے تقوی نہیں کہتے. شہید مطہری نے جو تقوی کی بہترین تفسیر بیان کی، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے اور خود خمینی بت شکن نے، تقوی ایک ملکہ ہے. روزہ رکھنے سے آپ میں تقوی آئے گا. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک استعداد کا نام ہے، صلاحیت کا نام ہے، سسٹم کا نام ہے. ابھی آپ چل کے آئے گھر سے یہاں تک، صاحبان زہرا تک، تو پہلی مرتبہ جب آپ نے چلنا شروع کیا تو ایسے ہی چلتے تھے؟ نہیں. آپ کی اماں، آپ کی بڑی بہن، بھائی اور آپ کے والد صاحب یا عزیز کوئی کزن آپ کی انگلی پکڑتے تھے، پھر آپ قدم رکھتے تھے، پھر وہ پکڑنے کے باوجود پھر آپ گر جاتے تھے. پہلے جب آپ لکھتے تھے، اب ایک ہی دو دوستوں کے پاس قلم موجود ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ پہلے کی طرح محفوظ کریں گے، لیکن نہیں معلوم، اب شاید آپ ضرورت نہیں سمجھ رہے. دراصل کہ مولا فرماتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ،
علم کو کتابت کے ذریعے سے محفوظ کر لو، العلم واشیون، یہ بھاگ جاتا ہے، لیکن اپنے حافظے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو جیسے دوست پہلے کاپیاں قلم لے کے آتے تھے، اب بھی لے کے آیا کریں اور محفوظ کریں انشاءاللہ. جیسے بھی اعلان کیا گیا ایک بہترین سلسلہ ہوگا کہ آخر میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے. تو پرگوئی سے بچنے کے لیے وہ کنکریاں بھر لیتے تھے. شہید نے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ملکہ ہے، استعداد ہے. مثلا یہ جو لکھتے ہیں آپ، پہلے آپ لکھتے تھے، استاد اور ٹیچر آپ کے سر پہ کھڑا ہو کہ لکھو الف، اور آپ ہزار کوشش کے باوجود وہ کہتا سیدھا کرو، آپ ٹیڑھا کر دیتے ہیں. لیکن آپ اتنی تیزی سے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ متوجہ بھی نہیں ہوتے، دھڑا دھڑ سن رہے ہیں، ساتھ لکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ملکہ ہے. اب آپ کو چلنے کا ملکہ حاصل ہو گیا. مثلا آپ لاہور چلے جائیں، آپ کی ملتان کی بھی روڈ بہت مصروف ہے، لیکن اگر آپ جاتے ہیں داتا دربار کی وہ بڑی بڑی سڑکیں جو، تو وہاں پر چاروں طرف سے ٹریفک کا ہجوم ہے، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہیں، رکشے آ رہے ہیں، بے ہنگم ٹریفک ہے. تو آپ آنے واحد میں آپ کا دماغ طے کرتا ہے کہ میں کس رفتار سے جاؤں تو میں اب روڈ کراس کر سکتا ہوں، سامنے سے میری کسی گاڑی سے کسی چیز سے ٹکر نہیں ہوگی. پہلے مرحلے میں جب آپ کو چلنا سکھایا گیا تھا تو ہزار احتیاط کے باوجود پھر آپ گر پڑتے تھے، لیکن اب جو چل رہے ہیں اتنی سرعت سے، کیوں؟ آپ کو ملکہ حاصل ہو گیا. ڈرائیونگ، پہلے ڈرائیور آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے گیئر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ایسے آپ کو بتا رہا ہے کہ ادھر آپ نے مثلا بریک پہ پاؤں رکھنا ہے، اور آپ گھبراہٹ میں بریک کی بجائے ریس پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں، کبھی گاڑی مار دیتے ہیں، کبھی خود زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے چلا چلا کر کہ آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، مثلا کسی مریض کو ہاسپٹل پہنچانا ہے، اور آپ نیند میں جھول رہے ہیں اور آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو صحیح گیئر لگ رہا ہے آپ سے، اور صحیح آپ اپنی درست سمت پہ جا رہے ہیں. یہ کیا؟ یہ ملکہ ہے، لکھنے کا، چلنے کا، بولنے کا، ڈرائیونگ کرنے کا. تقویٰ ملکہ کا نام ہے، صلاحیت کا نام ہے. تقویٰ ایک ایسا درونی سسٹم ہے، جیسا مولا علی نے اسے قلعہ کا، قرآن سے لباس قرار دیا، یہ اندر سے انسان کی نگہداشت کرتا ہے. ورنہ بابا طاہر عریان بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اشعار لکھے ہیں، اور شیخ سعدی نے بھی اس طرح کی باتیں کی. کہا کہ جو آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے جنگل میں کیوں بسیرا کر لیا، شہر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا شہر اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں اتنی لغزش ہے، اتنی پھسلن ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی بھی ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں. تو میں اس لیے نہیں چاہتا کہ میں پھسلن سے محفوظ رہوں، تو یہاں مقید وہ بسیرا کر لیا، جنگل میں اپنی ایک کٹیا بسا لی. تو بابا طاہر عریان کہتے ہیں کہ آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں دل ان کا اسیر ہو جاتا، پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے. تو میں ایک ایسا خنجر بناؤں گا کہ میں ان آنکھوں کو نکال دوں تاکہ نہ یہ دیکھیں، نہ میرا دل اسیر ہو اور نہ میں تنگ ہو، اذیت میں مبتلا ہوں. شہید مطہرین کا کتنے خنجر بناؤ گے؟ آنکھوں کے لیے بنا رہے ہو تو پھر کانوں کے لیے بھی بناؤ، پھر اپنی زبان کے لیے بھی، اعضاء کے لیے بناؤ، اس لیے کہ سب چل پڑیں گے. نہ، تقویٰ ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایسی استعداد اور صلاحیت کا نام ہے کہ انسان برائیوں کے وسط میں بھی اگر ہو تو یہ اندرونی قوت اسے محفوظ رکھتی ہے، اور وہ گناہوں سے خود اس طرح سے محفوظ رہتا ہے، بچتا ہے. یہ روزہ اللہ ہم پر مہربان ہے، اگر مہربان ہے تو کیوں ہمیں بھوکا پیاسا رکھتے اتنے گھنٹے گرمیوں میں؟ اس لیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر وہ مدافعتی سسٹم قائم ہو جائے کہ گناہوں اور بیماریوں کے بیچ میں بھی اگر ہم چلے جائیں، گناہوں کے سارے مواقع میسر آ جائیں تو ہم یوسف کی طرح سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. بس تقویٰ صلاحیت ہے، لیکن تقویٰ منزل نہیں ہے. اللہ نے روزوں کو فرض کیا تاکہ ہم متقی بن جائیں. اور تقویٰ کس لیے؟ تقویٰ اس لیے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ اختیار کرو تاکہ اللہ تمہارا استاد بن جائے، اللہ تمہارا معلم بن جائے، اور تم خدا کے شاگرد بن جاؤ. یہ تقویٰ استعداد کا نام ہے. تو اصل جو ماہ مبارک رمضان کی عزت و احترام کا راز ہے وہ نزول قرآن ہے. اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ انسان قرآن مجید سے قریب ہونے میں کامیاب ہو جائے اور یہ قرآن اس کے دل پر اترنا شروع ہو جائے. جس طرح سے یہ قرآن صامت شب قدر میں اترا ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق کو اللہ نے نیمہ شعبان میں اتارا ہے، نور امام زمانہ کو. تو یہاں پر لیلۃ القدر ایک اعتبار سے ظرف زمانی ہے، دوسرے اعتبار سے ظرف مکانی ہے. ایک اعتبار سے زمانے کے اس حصے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن صامت کو، اور دوسرے اعتبار سے جیسا امام صادق فرما رہے ہیں یہ لیلۃ القدر ظرف زمان ہے،
وہ ذات جس پر یہ قرآن اترے اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے، جس پر حسن نامی قرآن اترا، حسین نامی قرآن اترا، جعفر صادق نامی قرآن اترا، اور امام زمانہ امام مہدی جیسا قرآن اترا ہے۔ اس لیے جتنے بھی مقدرات ہیں، جتنی بھی تقدیریں ہیں، سب کا فیصلہ اس شب میں ہوتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ کون ہے امام زمانہ؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تشیع کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ امامت۔ جتنی بھی ہماری زندگیوں کے فیصلے ہیں، اس سال کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس وقت کس کو موت آنی ہے، کسے بیماری میں رکھنا ہے، کسے صحت میں رکھنا ہے، کسے اولاد دینی ہے، کسے اولاد نہیں دینی ہے، کسے مال دینا ہے، کسے مال نہیں دینا، کس کی عزت میں اضافہ کرنا ہے، کسے رسوا کیا جانا ہے، کون سعادت مند بنے گا، کون شقی بنے گا، ان تمام امور کے فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، شب میلاد امام زمانہ میں، اور امام زمانہ کی تائید اور توثیق کے بعد پھر یہ حتمی مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ امامت ہے، یہ مہدویت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح زمین پر اللہ کا نائب، یہ میں فرق بیان کر رہا تھا۔ خلیفۃ المسلمین ہونا اور ہے، خلیفۃ اللہ فی الارضین ہونا اور ہے۔ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، اللہ کا جانشین، اللہ مستخلف عنہ، امام زمانہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے جاگزین ہیں، اللہ کی جگہ پر آ رہے ہیں، خلف خدا میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو عدم سے وجود دیا، اور وجود ان 5 کی وجہ سے دیا۔ ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا شمس مضیہ ولا قمر منیر ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا لمحبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا۔ کائنات کی تخلیق ان 5 ذوات کے وجود کے رہنے منت ہے، اور اس وقت کائنات کی بقا صرف اور صرف اس زمانے کے محمد مصطفیٰ امام زمانہ کے وجود کے رہنے منت ہے۔ یہ جو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ جو ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب کا سب رزق کی ہر قسم، رزق کا ہر مصداق صرف اور صرف منجی عالم بشریت امام زمانہ کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو، یہ زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے۔ امام زمانہ کو پیغمبر گرامی اسلام نے سورج کے ساتھ مثال دی ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کیا ہے سورج؟ سورج اس کائنات میں منبع حیات ہے۔ انسان کی زندگی کے 2 عامل، پہلا عامل حرارت، دوسرا عامل روشنی۔ اگر حرارت نہ رہے انسان مر جائے، اگر روشنی نہ رہے انسان ختم ہو جائے۔ اور حرارت اور روشنی جو حیات کے 2 بنیادی ترین منابع ہیں، ان کا سرچشمہ کون ہے؟ سورج ہے۔ حرارت بھی سورج کی وجہ سے، روشنی بھی سورج کی وجہ سے۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے۔ یہ جو سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر یہ چلتے ہیں اور بادل کا روپ دھارتے ہیں، اور پھر جا کر مختلف علاقوں میں بارش ہوتی ہے، اور پھر ندی نالے وجود میں آتے ہیں اور کنویں بنتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے۔ بحر اطلس، بحر اوقیانوس، 14 کلومیٹر زمین کی گہرائی میں، سمندر کی تہہ میں جتنی بھی مچھلیاں وہ رزق کھا رہی ہیں، یہ رزق کس کی وجہ سے بن رہا ہے؟ سورج کی وجہ سے بن رہا ہے۔ یہ پانی کے اندر جتنی بھی روانی ہے سورج کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی پودے اگتے ہیں اور ان پہ اوپر اناج پکتا ہے سب سورج کی وجہ سے۔ منابع حرارت، روشنی کے منابع، حیات کے منابع، ان کا سرچشمہ سورج ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی قوت کے منابع ہیں، یہ پیٹرول، یہ ڈیزل، یہ کوئلہ، یہ ساری چیزیں، یہ تیل، سب کے سب سورج کی وجہ سے بن رہے۔ یہ جتنی معدنیات ہیں، یہ جو پتھر ہے، عقیق ہے، زبرد ہے، پھکراج ہے، نیلم ہے، یمنی ہے، سلمانی ہے، باقی عقیق و مختلف قسم کے پتھر، یہ سب کے سب آپ دیکھ لیں فزک میں جا کے، یہ ساری چیزیں سورج کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے امام زمانہ کو سورج سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی اس کائنات کا جتنا بھی نظام ہے صرف اور صرف امام زمانہ کی وجہ سے چل رہا ہے۔
یہ کائنات اپنی بقا میں، اپنے جریان میں، اپنے تسلسل میں امام زمانہ کے وجود کی محتاج ہے. بے شک آپ اللہ سے مانگے، بے شک آپ رسول اسلام سے مانگیں، بے شک سیدہ زہرا سے توسل کریں، بے شک مولا علی سے کہیں یا علی مدد، بے شک امام حسین سے مدد مانگیں، بے شک امام صادق سے مدد مانگیں. لیکن میں پوری ذمہ داری سے روایات اور احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مومن اللہ کو پکارے، رسول کو پکارے، علی کو پکارے، امام حسن امام حسین کو پکارے، سیدہ زہرا کو پکارے، اگرچہ کہ آپ کی مشکل سنی جائے گی اور حل دیا جائے گا، لیکن علی کو اگر آپ پکاریں گے تب بھی علی خود آپ کی مشکل آسان نہیں کریں گے. علی آپ کا مسئلہ، آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی آپ کے زمانے کے امام کے پاس بھیجیں گے. اگر آپ سیدہ زہرا سے اپنی حاجت طلب کریں، سیدہ زہرا آپ کی مشکل کو اپنے فرزند امام زمانہ کے پاس بھیجیں گے. اور میں جس شخصیت کی اب بات کرتا ہوں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. آیت اللہ حرم پناہی وہ شخصیت ہیں قوم میں، اب ان کا انتقال ہو چکا. آیت اللہ حرم پناہی وہ شخصیت کے جو صاحب کرامات تھے، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عارف، بہت بڑے فقیہ، مفسر. پاکستان میں شہید راہ خدا شہید عارف حسین الحسینی جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، جتنا عرصہ یہ ایران میں رہے، نجف میں رہے، تب بھی کسی عالم کے پاس نہیں جاتے تھے، ہمیشہ استخارہ لینے کے لیے آیت اللہ حرم پناہی کے پاس جاتے تھے. یہ میں آخری بات عرض کروں، میں نے بہت زحمت دی چونکہ تاخیر سے آیا، اسی میں جلدی جلدی بول رہا تھا کہ کچھ زیادہ مطالب عرض کر دوں، لیکن جو چیزیں کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئیں کیونکہ خار نے سوال کیا تھا. پھر اسی تناظر میں ہم اس سمت آ گئے، کم سے کم کچھ سوالوں کا تعارف ہو گیا اور کچھ جہتیں روشن ہو گئیں. کل سے ہم آگے بڑھیں گے. بس اس بات پہ اب میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. پاکستان میں جب آئے شہید حسینی، یہاں پر جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو سیدھا کسی کو فون کرتے تھے، عالم کو وہاں موجود قوم میں طالب علم کو، جو آیت اللہ حرم پناہی کے پاس، اور ان سے کہو کہ میرے لیے استخارہ لیں. یہ آیت اللہ حرم پناہی خود فرما رہے ہیں کہ میرا دوست تھا کرج کا جس کا نام تھا شہریار. شاید یہ بات میں نے کی، لیکن اب چونکہ میں نے مسئلہ جو بیان کیا آپ کو کہ آپ بے شک اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے گا، رسول آپ کی مشکل آسان فرمائیں گے. لیکن کیسے؟ وہ خود آپ کی مشکل حل کریں گے، خود حل نہیں کریں گے. کس طرح سے؟ آپ کے مسئلے کو آپ کے زمانے کے امام کے پاس، آپ کے وارث کے پاس بھیجیں گے، امام زمانہ کے پاس. اب کیا فرماتے ہیں آیت اللہ حرم پناہی؟ تہران سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے کرج. کرج میں ایک تاجر تھا جس کا نام تھا شہریار. یہ شہریار، جیسے اب گرمیاں شروع ہو رہی ہیں آپ کی ملتان میں بھی، لوگ کبھی کبھی یہاں سے مری نکل جاتے ہیں دوسرے شمال علاقوں میں. ایران میں بھی یہ رواج ہے کہ ایرانی گرمیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں جا کے چھٹیاں مناتے ہیں، اور زیادہ تر پھر وہ زیارات کے لیے چلے جاتے ہیں مشہد وغیرہ، چونکہ مشہد ٹھنڈی جگہ ہے باقی شہروں کی نسبت. تو شہریار کرج سے انہوں نے 1 مہینے کا زادرہ اپنے ساتھ رکھا اور مشہد چلے گئے. جیسے ہی مشہد پہنچے پہلے یا دوسرے دن یا تو ان کی جیب سے وہ رقم گر گئی یا کسی نے ان کی جیب کاٹ لی. اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں تو زادرہ گنوا بیٹھا، اب پریشان ہوئے. لیکن اس پریشانی کی کیفیت میں کسی اور کے پاس نہیں گئے، کسی سے مدد کی درخواست نہیں کی، کسی عالم کے پاس، کسی مومن کے پاس، کسی ہیئت کے پاس، کسی ادارے کے پاس جا کے پریشانی بیان نہیں کی. کسی خود امام رضا علیہ السلام کے جو حرم میں دفتر بنے وہ بھی اس طرح سے مدد کرتے ہیں پریشانی دو، وہ کہیں نہیں گئے. سیدھے امام رضا کی زری پہ چلے گئے اور کہا اے امام رضا، میں آپ کا مہمان ہوں، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا اور آپ کی خدمت میں آیا، آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں اور میرے ساتھ یہ پریشانی بن گئی. اب میں اپنی پریشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کروں گا. آپ میری مشکل آسان کیجئے، اور اگر آپ نے میری درخواست قبول نہ کی، میری مشکل آسان نہ فرمائی، میری حاجت پوری نہ کی، تو میں کسی اور سے نہیں کہوں گا چاہے میں بھوکا مر جاؤں. یہ توسل کیا، مناجات کی، دعا کی، گریہ ازاری کی. اس کے بعد پلٹے، جا کے لیٹے اور ان کی آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو انہوں نے امام کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا، امام نے فرمایا کہ کل صبح آذان فجر کے بعد جو نمازی سب سے پہلے سین بزرگ کی طرف سے حرم کے اندر داخل ہو، اسے جا کے سلام کرنا اور جا کے اپنی مشکل بیان کرنا، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا.
دوسرے روز صبح آذان فجر کے بعد جناب شہریار گئے، جیسی آذان فجر دیکھا سب سے پہلے کون آ رہا ہے؟ اسماعیل بے نماز، مشہد میں مشہور تھا وہ ظاہر جو کسی دن کو ترک نہیں کرتا تھا، ہر روز امام رضا کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اسماعیل بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ژالہ باری ہو، برف باری ہو، کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ اسماعیل بے نماز آئے، یہ بھی پہچانتے تھے چونکہ ہر سال آتے تھے شہریار، اور اس وقت مشہد اتنا پھیلا ہوا بھی نہیں تھا تو پہچانتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ جناب اسماعیل بے نماز ہے تو سوچا یہ تارک الصلاۃ شخص ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ کیسے ممکن ہے کہ امام اس سے متعلق ہے؟ تو یہ سوچ کر کے ارادہ ترک کیا، اور پھر دن میں توسل کیا، کہا امام میں نے آپ کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا، پھر سویا، پھر خواب میں اسی طرح سے امام نے فرمایا، پھر دوسرے دن جا کے رکا تو پھر وہی اسماعیل بے نماز، یہاں تک کہ تیسرے دن بھی جب ان کو یہی اشارہ ہوا خواب میں، اب تیسرے دن کھڑے، اور تیسرے دن بھی جب دروازے سے دیکھا کہ سب سے پہلا شخص اذان فجر کے بعد اسماعیل بے نماز داخل ہو رہے ہیں، تو اب یقین ہو گیا کہ یہ خیال نہیں ہے، یہ محض خواب نہیں ہے، امام یہی چاہتے ہیں کہ میں اسماعیل سے اپنی حاجت طلب کروں۔ اب شہریار آگے بڑھے، اسماعیل کے پاس پہنچے، سلام کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا تو وہ مسکرائے، کہا میں تو تیسرا دن ہے آپ کی امانت اٹھا کے لا رہا ہوں، آپ خود ہی نہیں مان لیتے، پاس نہیں آتے، اور میں اسی طرح سے آپ کی امانت لے کے واپس چلا جاتا ہوں، یہ آپ کی امانت ہے، گن لیجیے، کم تو نہیں ہے۔ تو شہریار کہتے ہیں میں نے گنا، نہ ایک تومان کم نہ ایک تومان زیادہ۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن جو اسماعیل مجھ سے یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ آپ کی مشکل آسان ہو گئی، سنا ہے آپ نے 1 مہینے کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو جب آپ جانے لگیں، مشہد سے رخصت ہونے لگیں، چونکہ آپ میرے امام کے زائر ہیں، ان کے مہمان ہیں، تو جاتے ہو ذرا مجھے خبر کر دیجیے گا 1 دن پہلے، تاکہ میں آپ کو رخصت کروں احترام کے ساتھ اور میں بھی ثواب میں شریک ہو جاؤں۔ تو ان کا ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب ان کا مہینہ مکمل ہوا، جانے سے 1 دن پہلے شہریار نے جناب اسماعیل کو باخبر کیا کہ میں کل جا رہا ہوں، تو ان کا ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے ساتھ۔ اب وہ ان کا سامان اٹھایا، اثاثہ اٹھایا جناب اسماعیل نے، اور ساتھ چل پڑے، اور جب چل رہے تھے تو اسماعیل جنہیں دنیا والے بے نماز کہتے تھے، اسماعیل بے نماز، آپ چلے جائیں مشہد میں ان کی قبر پہ، اب سنا ہے کہ اب نمازی ساتھ لکھا ہوا، ان کی تختی بدل دی گئی، اسماعیل نمازی، لیکن ایک عرصے تک بے نماز لکھا گیا تھا۔ تو کہا، وہ اٹھایا اثاثہ اور چل پڑے، اور رستے میں پوچھا شہریار بتاؤ جلدی پہنچنا چاہتے ہو یا دیر سے جانا چاہتے ہو معمول کے مطابق؟ تو کہا اگر جلدی پہنچ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کہا اگر جلدی آنا ہے تو پھر ہمارے پیچھے چلتے رہیں۔ چند قدم طے کیے، اور پھر ایک بازار سے خرابہ سا آیا جہاں سے کچھ سیڑھیاں شروع ہو رہی تھیں۔ اسماعیل نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لیجئے، پھر آپ کو جلدی پہنچائے۔ تو شہریار کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، اور کچھ لمحوں کے بعد مجھ سے کہا کہ اب آنکھیں کھول لیجئے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے خود کو ایک باغ میں پایا، درختوں کے درمیان، اور جب میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ میری دیکھی ہوئی جگہ لگ رہی ہے، یہاں میں پہلے آتا رہا ہوں، اور جب میں نے غور کیا تو یہ میرے اپنے گھر کا باغ تھا، میری زمینوں میں، اور میں یہاں کھڑا ہوں اپنے گھر کے باغ میں۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا اسماعیل جی کیا ہوا کہ میں چشم زدن میں چند لمحوں میں مشہد سے کرج پہنچ گیا؟ کہ بس یہ آقا کی عنایت ہے، یہ آقا کی وجہ سے ہوا، اب میرے لیے قہوہ بناؤ اور رخصت کرو مجھے۔ وہیں پر اس نے سامان سے کیتلی نکالی اور آگ جلائی، قہوہ بنانے لگے۔ تو بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، شہریار کہتے ہیں میں نے پوچھا اسماعیل سے کہ آپ اتنے قریب ہو امام زمانہ کے کہ امام نے آپ کو چنا، منتخب کیا اور میری مدد کے لیے آپ سے کہا، بجائے سے کسی فقیہ سے کہیں، کسی مجتہد سے کہیں، کسی عالم سے کہیں، آپ سے کہا، اور آپ کو تو سب بے نماز کہتے ہیں، اور مشہد میں معروف ہے آپ کا نام، اسی نام سے شہرت رکھتے ہیں اسماعیل بے نماز، اس کی کیا وجہ؟ اسماعیل مسکرائے اور کہا شہریار لوگ سچ کہتے ہیں، اگر وہ مجھے بے نماز کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ کبھی مجھے کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اپنی زندگی کی اکثر نمازیں امام زمانہ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ لیکن جو چیز میں آپ کی خدمت میں آج کی حد تک عرض کر رہا ہوں، مانگنے والے نے، جناب شہریار نے امام رضا سے مانگا ہے، لیکن امام رضا نے اس کا مسئلہ کسے پیش کیا؟ ہمارے زمانے کے امام کو۔ اس لیے پہلے مرحلے میں لازم ہے ہم اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ
اپنے راہبر کے ساتھ، اپنے سید و سردار کے ساتھ، اپنے وارث کے ساتھ اپنا تعلق قریب کریں، مضبوط کریں. ہم اپنی باتیں اپنے آقا سے مانگیں، اپنے دل کی باتیں درد دل ان سے کریں. خلوتوں میں جوان بیٹھیں، اپنے آقا سے درد دل کریں، ان سے گفتگو کریں، راز و نیاز کریں. اس سے متعلق میں مزید کچھ باتیں اہم عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، میں اکتفا کرتا ہوں انہی پہ. کل انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو ہم اسی طرح سے 5:30 بجے اپنی بات کا آغاز کریں گے اور 6:30 بجے انشاءاللہ ختم کر دیں گے. کچھ تاخیر ہوئی، اس کے لیے عذر خواہی چاہتا ہوں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور ہمارے آقا کے درمیان جو دوریاں ہیں، جو حجاب ہیں، جو فاصلے ہیں اور جو چادر حائل ہے اور ہماری آنکھوں میں جو پٹی بندی ہے، پروردگار جن گناہوں کی وجہ سے ایسے ہمیں ان گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما، تاکہ ہمیں ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کا قرب نصیب ہو. بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد.